اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو رمضان المبارک کی نورانی ساعتوں سے مالا مال فرمایا۔ 2 دہے اس کے گزر چکے ہیں اور ہم تیسرے اور آخری دہے میں حاضر ہیں۔ 21 رمضان المبارک ہے اور یہ مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ لہٰذا آج کی گفتگو میں ہم حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تذکرہ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کی مکمل سیرت طیبہ کا بیان کرنا اور آپ کے جمی فضائل اور مناقب کا بیان کرنا اور آپ کے کمالات کا، آپ کے علم کا بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے۔ جتنا بھی ہو سکے ہم ضروری حد تک آپ کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ بات جان لیجئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے 40 سال گزرنے کے بعد اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، جب آپ کی بعثت ہوئی، پیر کے دن آپ کی بعثت ہوتی ہے اور اس کے دوسرے دن منگل کے دن حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو یوں اسلام قبول کرنے والے جو سب سے پہلے شخص ہیں، جو سب سے پہلے فرد ہیں، وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ بعض جگہ آتا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اب بعض علماء نے یہ سارے اقوال کو جمع کر کے ایک ترتیب دی اور یوں کہا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور لڑکوں میں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ بعض لوگوں نے 8 سال بھی بتایا ہے، بعض اور بھی دوسرے روایت ملتی ہیں، تو کم و بیش 10 سال کی عمر مبارک تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 10 برس تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 30 برس کے تھے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابو طالب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، وہ بھی صحابیہ ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پہلے ہاشمی گھرانے کے لڑکے ہیں جن کے والد بھی ہاشمی ہیں اور والدہ بھی ہاشمی ہیں۔ یعنی والد ہاشمی اور والدہ بھی ہاشمی گھرانے کے، اور دونوں ہاشمیوں سے پیدا ہونے والے یہ پہلے لڑکے جو ہاشمی کہلاتے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے متعلق جیسا کہ مشہور ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے، اسی لیے آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، یعنی کعبہ کے اندر پیدا ہونے والے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، بہت کوشش کی گئی، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اس وقت آپ نے اپنی نبوت کا بھی اعلان نہیں کیا تھا، ابھی 10 برس تھے بعثت کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دیکھنے کے لیے، یہ حضور کے چچیرے بھائی ہوتے ہیں، تو دیکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت علی کے سامنے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنی آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے اس عالم شہادہ کے اندر، اس دنیا کے اندر جس پر نظر پڑی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، سب سے پہلے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا۔ تو یہ ایک فضیلت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع دن سے، جب سے آپ نے اسلام قبول کیا اسی وقت سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اگرچہ کہ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے ایک زمانے کے بعد نماز فرض ہوئی ہے، 11-12 سال کے بعد نماز فرض ہوئی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی نمازیں ادا کرتے تھے
اس کا طریقہ کیا تھا وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ بہرحال کتابوں میں بات آتی ہے کہ آپ نماز پڑھتے تھے، اگرچہ کہ وہ نمازیں فرض نہیں تھی، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نماز پڑھتی تھیں، اور ان دونوں کے ساتھ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز ادا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا نیا دور تھا۔ آپ کے جو چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو وہ مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے، تاجر بھی تھے، اور ان کے ایک اور تاجر ساتھی تھے عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بعد میں اسلام قبول کیے ہیں، اس وقت وہ بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ تو وہ اپنے تجارت کے سلسلے میں مکۃ المکرمہ آئے ہوئے تھے، عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا آپ نے، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک گھر سے، ایک مکان سے ایک صاحب نکل رہے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک خاتون نکل کر آتی ہے اور ان کے ساتھ وہ بھی نماز ادا کرتی ہے، اور ان کے ساتھ ایک قریب البلوغ لڑکا آتا ہے، وہ بھی نماز ادا کرتا ہے۔ تو جب یہ دیکھا حضرت عفیف کندی نے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، حضور کے چچا ہیں، ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں یہ جو یہاں پر آدمی ہے، یہ میرا بھتیجا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو خاتون ہے ان کی زوجہ مطہرہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور یہ لڑکا ان کا چچا کا لڑکا علی المرتضیٰ ہے، اور یہ جو محمد ہے میرے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ایک نیا دین لے کر یہ آئے ہیں، اگرچہ کہ ابھی تک ان کے دین میں صرف ان کے زوجہ مطہرہ اور ان کا چچا زاد بھائی علی ہی ان کی اتباع میں ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی ابھی ان کی اتباع میں نہیں آیا ہے، یہ فرماتے ہیں۔ تو پھر عفیف کندی نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عباس نے کہا یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ بعد میں حضرت عفیف کندی نے اسلام قبول کیا، اور یہ واقعہ بتاتے ہوئے فرمایا لوگوں کو کہ کاش میں اسی وقت اگر اسلام قبول کر لیا ہوتا تو میں حضرت علی کے بعد میرا نمبر ہوتا اسلام قبول کرنے والوں میں۔ تو خیر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع دن سے، جب سے آپ نے اسلام قبول فرمایا اور سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول فرمایا، اسی وقت سے آپ اللہ کی عبادت میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نماز میں مشغول ہیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے نماز پڑھا ہوں، یعنی حضور کے بعد لوگوں میں، آدمیوں میں نماز سب سے پہلے پڑھنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کئی سارے آپ کے فضائل ہے، مناقب ہے، ہر جنگ میں آپ نے شرکت فرمائی سوائے جنگ تبوک کے، جنگ بدر میں آپ نے شرکت فرمائی، احد میں شرکت فرمائی، اور کئی جنگوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے شرکت فرمائی اور اپنی جمع مردی کا، اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا، کئی کافروں کو تہ تیغ کیا۔ جنگ تبوک میں آپ نے شرکت نہیں فرمائی، اس کا سبب یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے مدینہ منورہ سے باہر جا رہے تھے، تو اپنے پیچھے اپنے گھر والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نگران بنا کر حضرت علی کو وہاں رکنے کا آپ نے حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اے علی تم یہاں رک جاؤ، ہم جاتے ہیں جنگ کے لیے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اے علی کیا تمہیں یہ بات راضی نہ کر دے گی، کیا تمہیں یہ بات پسند نہ آئے گی کہ تم میرے نزدیک وہی مقام رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کا مقام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک۔ آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، میرے نزدیک اسی طرح کا مقام تمہارا ہے، تم میرے لیے ہارون کی مثل ہو جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے ہارون علیہ السلام اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا تم نبی نہیں ہوں گے لیکن تمہارا مقام میرے نزدیک اسی طرح کا ہے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے تورات عطا کرنے کا ارادہ فرمایا اور کوہ طور پر اعتکاف کے لیے بلایا تھا 40 دن کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے جب کوہ طور پر گئے تو اپنے پیچھے اپنے قوم کے اندر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر ان کو رکھا تھا اور کوہ طور پر آپ تشریف لے گئے تھے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے غیاب میں اپنے لوگوں کے اندر ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر اپنا خلیفہ بنا کر گئے ہیں، اسی طرح میں اب جنگ کے لیے جا رہا ہوں تو میرے پیچھے گھر کے عورتوں کے پاس اور گھر کے بچوں کے پاس ان کے نگرانی کے لیے میں تمہیں اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو جانشینی ہے یہ وہ خلافت والی جانشینی نہیں کہ حضور کے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنیں گے، یہ وہ بات نہیں ہے۔ یہ جنگ میں جب حضور جا رہے ہیں اور حضور کے پیچھے گھر والوں کی نگرانی کے لیے حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ تو یہ ایک جنگ تبوک کے علاوہ ساری جنگوں میں آپ نے شرکت فرمائی۔ جنگ خیبر کا واقعہ بالخصوص قابل ذکر ہے کہ یہودیوں کا مدینہ طیبہ میں یہودیوں کا ایک قلعہ تھا خیبر، اور کئی کوششوں کے بعد وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ سے یہ قلعہ فتح کر دے گا۔ ساری رات صحابہ تذکرہ کرتے رہے کہ وہ کون ہوں گے جن کے ہاتھ سے اللہ یہ خیبر کا قلعہ فتح کرے گا، جن کو اللہ اور اللہ کے رسول بڑا پسند کرتے ہیں، وہ کون ہوں گے۔ اسی انتظار میں رات گزری۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے طلب فرمایا، آپ کو عاشو بے چشم تھے، آپ کے آنکھوں میں تکلیف تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا، فوراً اسی وقت آپ کو شفا حاصل ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آپ نے جھنڈا دے دیا اور آپ کو ذمہ داری دی۔ آپ نے خیبر کے جو قلعہ کا دروازہ تھا، اکیلے آپ نے سارا دروازہ اکھاڑ لیا۔ بعد میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جا کر اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو 40 لوگوں سے وہ دروازہ اٹھا تھا۔ 40 طاقتور مرد جس دروازے کو اٹھا سکتے تھے بڑی مشکل کے ساتھ، ایک دو آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، بلکہ اس دروازے کو اٹھانے کے لیے 40 لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایسا دروازہ اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑ دیا تھا۔ یہ آپ کی شجاعت ہے، اور یہ آپ کی جوان مردی ہے، اور یہ آپ کی بازو قوت ہے، یہ آپ کا قوت بازو ہے۔ ہجرت کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کا حکم دیا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، انہوں نے منصوبہ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناپاک سازش کا منصوبہ بنایا، اور آپ کے گھر کے باہر ٹھہر گئے کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے اور کب ان پر معاذ اللہ حملہ کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب رات میں ہجرت کرنا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور کہا کہ اے علی، تم یہاں میری جگہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ، تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں گئے ہیں، بستر ہی پر لیٹے ہوئے ہیں، تم یہاں میری جگہ پر بستر پر لیٹ جاؤ اور میں ہجرت کے لیے جاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کر لیا، اور ساری رات آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی آنکھوں کے سامنے سے ہی جا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا بنا دیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے سے بھی جاتا ہوا دیکھ نہیں پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ دوسرے دن انہوں نے جب دیکھا تو بستر پر حضور نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کا منصوبہ ناکام ہوا۔ حضرت علی کو حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی، تم رات میں یہاں رک جاؤ، اور میرے پاس لوگوں کی چند امانتیں ہیں، اب میں تو ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، تم صبح اٹھنا اور یہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس دے کر ان کے مالک کے حوالے کر کے تم پھر واپس مدینہ ہمارے پاس آ کر مل جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ اس وقت آپ کو رات میں سوتے وقت خوف نہیں ہوا، ڈر نہیں ہوا کہ باہر کفار حملے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر وہ آ کر بستر پر حملہ کر دیں گے حضور سمجھ کر، وہاں تو آپ لیٹے ہوئے تھے، کیا آپ کو اس وقت خوف نہیں ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ جب میں سوتا ہوں تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، لیکن اس وقت جس آرام کی نیند مجھے آئی ہے، زندگی میں کبھی اتنے آرام کی نیند مجھے نہیں آئی ہے۔ تو لوگوں نے سبب دریافت کیا، وہ کیوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو داماد ہیں اور خلیفہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں مولا کائنات، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی، تم صبح اٹھنا اور امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کر کے واپس مدینہ آ کر مل جانا۔ مجھے یقین تھا کہ آقا دو جہاں کی زبان سے نکلا کہ تم صبح اٹھنا، تو مجھے یقین تھا کہ میری موت آج رات نہیں آ سکتی، میں ضرور صبح اٹھنے والا ہوں اور پھر مدینہ طیبہ جانے والا ہوں۔ یہ زبان رسالت پر آپ کا یقین تھا۔ تو آپ صبح اٹھے، امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کیا اور مدینہ منورہ ہجرت کے لیے نکلے۔ سواری آپ کے پاس نہیں تھی، پیدل ہی آپ مدینہ منورہ کو نکلے۔ دن میں چونکہ دشمنوں کا اندیشہ رہتا ہے، دشمن جو ہے تاک میں لگے ہوئے رہتے، لہٰذا آپ دن میں رک جاتے، کہیں چھپ کر بیٹھ جاتے اور رات میں سفر کرتے۔
تو اس طرح ہوتے ہوتے آپ مدینہ منورہ پہنچے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا. لوگوں نے کہا وہ چل نہیں سکتے، ان کے پیروں میں بہت تکلیف ہو گئی ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں ابھی حاضر نہیں ہو سکتے. تو حضور خود اپنے مقام سے اٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آپ چلتے چلتے آپ کے پیروں میں اتنی تکلیف ہو گئی کہ آپ کے پیروں سے خون نکلنے لگا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے معانقہ کیا، بغل گیر ہوئے گلے ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے کہ یہ میرا علی میری خاطر اتنی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے میرے پاس آیا ہے. تو آپ نے اپنے ہاتھوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور پھر اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قدموں پر مسح کیا، پوچھا، جس کی وجہ سے آپ کے پیروں کی تکلیف اسی وقت رفع ہو گئی، اور آپ کی شہادت تک، آپ کے آخری وقت تک بھی، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک بھی پھر دوبارہ آپ کو پیروں کی تکلیف نہیں ہوئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی اور آپ کے لعاب دہن کی برکت اور تاثیر تھی. تو یہ تو ہجرت کی بات ہوئی. پھر آگے آپ کے فضائل میں یہ بات ہے کہ ایک اعزازی شان حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حاصل ہے کہ آپ حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی دختر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رشتہ کروایا ہے. یعنی اللہ نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا ہے. تو یہ بھی آپ کی فضیلت ہے، اور آپ کی فضیلت میں کئی سارے احادیث مروی ہے. مشہور ایک بات ہے، مشہور حدیث ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، غدیر قم ایک مقام کا نام ہے. اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں محبوب ہوں، جس کا میں دوست ہوں، حضرت علی بھی اس کے دوست ہیں، یہ بھی اس کے محبوب ہے. یعنی ان کو جو محبوب رکھتا ہے وہ مجھے محبوب رکھتا ہے، اور مجھے جو محبوب رکھتا ہے وہ ان کو محبوب رکھتا ہے. ایک جگہ فرمایا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ. تو یہ کئی سارے فضائل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث میں وارد ہے. اس مختصر سے وقت میں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو ہم آپ کی زندگی کے سارے واقعات کی طرف اب ہم اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے، بلکہ آپ کی شہادت کے بارے میں ہم مختصر سی روشنی ڈال کر اپنی بات ختم کریں گے. جب آپ کی خلافت کا دور تھا تو اس وقت ایک خوارج کا فتنہ تھا. خوارج ایک فتنہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین تھے، آپ کے دشمن تھے. ان کا نعرہ یہ تھا، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اللہ حاکم ہے، آپ حاکم نہیں ہو سکتے، آپ بادشاہ نہیں ہو سکتے، آپ ہم پر حکم نہیں چلا سکتے، حکومت نہیں کر سکتے، حکومت صرف اللہ کی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ لوگ تھے، ان کو خوارج کہا جاتا ہے. خارجی فتنہ یہ اس زمانے میں اٹھا تھا. نہروان ایک مقام ہے، وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی تھی اور ان کے کئی لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا تھا، جہنم رسید کر دیا تھا. تو وہ جو نہروان کے مقام پر خارجی لوگ مرے تھے اور جہنم میں جا گرے تھے، وہ لوگ وہاں پر دنیا سے گئے تھے. تو ان کے رشتہ داروں میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم. یہ بدلہ لینا چاہتا تھا کہ نہروان میں ہمارے بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو علی نے قتل کر دیا ہے، تو میں ان کو قتل کر کے اپنا بدلہ پورا کر لوں گا اور اپنے دل کا جو انتقام ہے وہ پورا کر لوں گا. تو وہ طاق میں تھا، اس کے ساتھ اس کے اور دو ساتھی مل گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ملک شام کے امیر تھے، تو ان کو بھی معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ انہوں نے بنایا، اور ایک صحابی عمرو بن عاص ہے، ان کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. تو ان تین لوگوں کو قتل کرنے کا تین لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا. اس میں سے ایک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا ذمہ لیا، ایک نے عمرو بن عاص کو، اور یہ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا، شہادت یعنی آپ کو شہید کرنے کا ذمہ اپنے اوپر لیا. اور تینوں نے منصوبہ بنا لیا کہ 17 رمضان المبارک کو جب فجر کی نماز کے لیے تینوں اپنے مسجدوں میں آئیں گے اور امامت کے لیے آئیں گے، ہم چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور اس وقت ان پر حملہ کریں گے. منصوبے کے مطابق یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذمہ جس نے لیا تھا وہ ملک شام چلا گیا، حضرت عمرو بن عاص کا ذمہ جس نے لیا تھا وہ ان کے ملک چلا گیا، اور کوفہ کو یہ عبد الرحمن ابن ملجم آ گیا. اور یہ انتظار کرنے لگا اس دن کا 17 رمضان کا کہ ان کے منصوبے کے مطابق ایک ہی وقت میں تینوں صحابہ پر حملہ ہونا تھا.
تو یہ آ گیا کوفہ میں. کوفہ میں آنے کے بعد ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑی، قطام اس کا نام تھا. یہ اس پر عاشق ہو گیا اور اس سے نکاح کی بات کیا. تو اس نے کہا میرا مہر یہ ہوگا کہ ایک غلام دی جائے اور اتنا مال دیا جائے اور ایک لونڈی دی جائے اور اس کے ساتھ علی کا کٹا ہوا سر میرے سامنے لایا جائے، اس وقت میں تو اس سے نکاح کروں گی. تو اس نے کہا میں تو کوفہ آیا ہی اس مقصد سے ہوں کہ حضرت علی کو اس دنیا سے ختم کر دوں، میرا تو مقصد ہی یہی ہے، لہٰذا میں اس کام کے لیے تیار ہوں. تو یہاں کوفہ آنے کے بعد اور 2 لوگوں کو اس نے اپنی حمایت میں لے لیا اور لے کر منصوبہ بنایا. اب 17 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آئے، فجر کی نماز کے لیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے اپنی زندگی ہی میں کہہ دیا تھا کہ تم شہید ہونے والے ہو. حضور نے کہا تھا اے علی تمہارے سر پر وار ہوگا اور جو خون نکلے گا اس سے تمہاری داڑھی بھیگ جائے گی. حضرت علی کو معلوم تھا، ایسا نہیں کہ انجانے میں آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو معلوم نہیں تھا، نہیں، آپ کو سب کچھ معلوم تھا. جس طرح میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ میں شہید کیا جانے والا ہوں، حضور نے خود ان کو بتا دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اور صریح احادیث مبارکہ وارد ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ مجھے شہید کیا جانے والا، دن بھی معلوم تھا، تاریخ بھی معلوم تھی، وقت بھی معلوم تھا، سب کچھ معلوم تھا. پھر بھی آپ نے اپنے تصرف سے اس کو روکا نہیں، اپنے قتل کو اپنی کرامت سے، اپنے تصرف سے اس کو روکا نہیں. کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کو پسند کرتے ہیں، وہ اپنی جان بچانا نہیں چاہتے. ان کا مشرب اور ان کا طریقہ ہی یہی ہوتا ہے کہ ان فی قتلی حیاتی کا رہے نشہ جسے دار پر 100 بار لٹکے لذت دیدار میں. ان کو تو اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ملنے والی ہے. حضور نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے، ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتی ہے. تو وہ تو اللہ سے ملنے کے وہ لوگ ہمیشہ منتظر رہتے ہیں. تو ان کے لیے شہادت کا جام نوش فرمانا ان کے لیے کوئی کراہیت والی بات نہیں. وہ تو ہمیشہ یہ تلاش میں رہتے ہیں کہ کب میں شہید کر دیا جاؤں، کب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اور تمنا اپنی ظاہر کرتے تھے کہ کاش میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا رکھتے تھے. صحابہ کرام تمنا رکھتے تھے کہ میں کسی جنگ میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ شہید کیا جانے والا ہوں. کوئی آپ نے اپنی کرامتوں کے ذریعے، اپنے تصرف کے ذریعے اس کو روکنے کی آپ نے کوشش نہیں کی. حضور نے آپ کو پہلے ہی پیشن گوئی دے دی تھی کہ اے علی بتاؤ 2 بدبختوں میں سے پہلا بدبخت کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ پہلا بدبخت تاریخ انسانی میں وہ آدمی ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹ دیے تھے، وہ آدمی سب سے بڑا بدبخت ہے. تو حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک تم نے کہا، اب بتاؤ دوسرا بدبخت تاریخ انسانی میں کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ اس کا مجھے علم نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو تمہیں شہید کرے گا، جس کی تلوار سے تم کو شہادت کا جام پینا پڑے گا، وہ دوسرا بدبخت ہوگا اس ساری تاریخ انسانیت کے اندر. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہی تھا. آپ گئے نماز کے لیے. ادھر جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے جو شخص گیا تھا اس نے حملہ کیا اور اس حملے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو زیادہ نقصان نہیں ہوا. زخم آئے، طبیب سے علاج کروا لیا گیا اور اس آدمی کی سزا اس کو دی گئی، اس کو قتل کر دیا گیا. حضرت عمرو بن عاص کو جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اتفاق یہ ہوا کہ اس دن آپ بیمار پڑ گئے تھے تو نماز پڑھانے کے لیے کسی اور کو بھیج دیا تھا. تو وہ جو قتل کرنے کے لیے تھا اس نے سمجھا کہ یہی عمرو بن عاص ہے تو اس کو قتل کر دیا. خارجہ اس کا نام تھا. تو عمرو بن عاص اللہ کے حکم سے بچ گئے اور وہ جو خارجہ تھا وہ تہہ تیغ ہو گیا، وہ مر چکا. اب یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے 3 لوگ آئے تھے. سب سے پہلے ایک آدمی نے حملہ کیا. حملہ جیسا ہی ہوا لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ آدمی گھبرایا اور وہ بھاگنے لگا. تھوڑی دور گیا تھا کہ کسی اور نے اس کو پکڑ لیا اور وہاں اس کو قتل کر دیا. یہ دیکھ کر ایک دوسرا آدمی جو تھا وہ حملہ کیے بغیر وہ پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، چنانچہ وہ بھی بھاگ گیا. اب یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم تھا اس نے آپ کے سر پر اتنی زور سے وار کیا کہ جو خون نکلا اور خون مبارک سے آپ کی ساری داڑھی بھیگ گئی. گھنی آپ کی داڑھی رہتی تھی تو ساری آپ کی داڑھی بھیگ گئی. جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی اسی طرح ہوا. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، قید میں ڈال دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے روبرو پیش کیا گیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو حضرت علی نے کہا کہ اگر میں زندہ رہوں تو پھر اس کا کیا کرنا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن اگر میں مر جاؤں، اگر میں جام شہادت نوش کر لوں تو پھر میرے قتل کے بدلے میں صرف اس کا قصاص لے لینا اور اس کو قتل کر دینا، بس اس کے علاوہ اس کے کسی رشتہ دار کو یا اس کی اولاد کو تم تکلیف نہیں دینا اگر میں قتل کر دیا، اگر میں شہید ہو جاؤں. تو وہ جو عبد الرحمن ابن ملجم تھا وہ جس تلوار سے وار کیا تھا اس تلوار کو کئی دنوں تک وہ اس پر زہر لگاتا رہا. کئی دنوں تک اس کو زہر سے اس کا
اس پر زہر لیپتا رہا اور وہ مسموم کی ہوئی تلوار تھی، یعنی زہر آلود تلوار تھی. ایک تو تلوار کا حملہ، پھر اس تلوار پر زہر لگا ہوا ہے تو زہر کا ایک اثر. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اب وہ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا تھا کہ اے علی یہ میری تلوار ہے، میں نے کئی زمانے تک اس کو 1000 میں نے یہ تلوار لی تھی اور پھر 1000 کا زہر اس پر چڑھایا ہے، اور میں یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اس تلوار سے تیری مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق پر اس کا وار ہو اور یہ اس تلوار سے وہ بدترین مخلوق شہید ہو، تو لہٰذا تم شہید ہو گئے، تم پر میں نے حملہ کر دیا. تو وہ عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. حضرت علی نے کہا تم نے جو دعا کیا ہے کہ بدترین اللہ کی بدترین جو مخلوق ہے وہ آدمی اس تلوار سے مرے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی تلوار سے، جس تلوار سے تم نے میرے اوپر وار کیا ہے، اسی تلوار سے تم پر بھی وار ہونے والا ہے اور تم بھی قتل کیے جانے والے ہو. لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد 21 رمضان المبارک کو آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اور آپ کے قتل کے قصاص میں عبد الرحمن ابن ملجم کو اسی تلوار سے قتل کر دیا جاتا ہے. تو آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور کوفہ کے دارالخلافت کا جو قصر ہوتا ہے، جو محل ہوتا ہے، اس میں آپ کی تدفین کی گئی. اب یہ جو لوگ بعض نجف میں آپ کا مدفن بتاتے ہیں، تو کتابوں میں آیا ہے کہ یہ شیعہ حضرات کی طرف سے یہ غلط بات بتائی گئی ہے کہ نجف میں آپ کا مدفن ہے، وہ نہیں ہے آپ کا مدفن، بلکہ کوفہ کے کسی مقام پر، اور ایک روایت میں ہے کہ دارالخلافہ کے یعنی قصر الخلافہ کے جو قریب میں آپ کا مدفن ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تذکرہ ہم نے آج کیا ہے. کئی سارے آپ کی فضیلتیں ہیں. ایک بات میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازہ ہے، جو کوئی بھی علم تک پہنچنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم و فضل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ کے علم و حکمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. سید التابعین حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میں کسی نے بھی سلونی نہیں کہا سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے. سلونی کا مطلب ہوتا ہے تم جو چاہو مجھ سے پوچھو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، جو چاہو پوچھو، چاہو دنیا کا پوچھو یا دین کا پوچھو یا علم فقہ کا پوچھو، حدیث کا پوچھو، تفسیر کا پوچھو، کسی بھی علم کا تم سوال کرو میں تمہارا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ارشاد سوائے حضرت علی کے کسی اور نے نہیں فرمایا، یعنی حضور نے کہا تھا اور حضور کے بعد پھر حضرت علی نے یہ کہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی علم کی وسعت کتنی ہے. کوئی آدمی یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ تم جو چاہو پوچھو میں جواب دیتا ہوں. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جس کے پاس ساری دنیا کا علم ہو، سارے دین کا علم ہو، ساری کائنات کا علم جس کے اندر ہو، اور جو علم کے شہر کا دروازہ ہو، حضرت علی، وہی یہ بات کہہ سکتا ہے. تو حضرت علی نے یہ کہا تھا. اور کسی سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون ہیں، کیا حضرت علی سے بڑھ کر بھی کوئی علم رکھنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں نہیں جانتا کہ صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر بھی کوئی علم رکھنے والا ہو. حضور نے اپنے حین حیات میں، اپنے مبارک دور میں یمن کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. تو حضرت علی نے فرمایا میں وہاں جاؤں گا تو وہاں کے فیصلے میرے پاس آئیں گے، مجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، تو میں فیصلوں کا علم نہیں رکھتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے پر رکھا اور رکھ کر دعا دی تھی کہ اللہم ثبت لسانہ وہدی قلبہ، اے اللہ، اے پروردگار، علی کی زبان کو سلامت رکھ، ان کی زبان میں ثبات عطا فرما اور ان کے قلب کو، ان کے دل کو ہدایت دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے پیش نظر آپ کو قضاء کا، فیصلوں کا ایسا علم تھا کہ آپ جس طرح فیصلہ فرمایا کرتے تھے پھر اس طرح اور کوئی فیصلہ نہیں فرمایا کرتا تھا. تو کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور مسجد میں آپ پر وار ہوا، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ مسجد میں شہادت ہوئی. تو کسی نے کہا کہ کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ جس کی ولادت کعبے میں ہو اور جس کی شہادت مسجد میں ہو. کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے. تو جن کا پیدا ہونا بھی اللہ کے گھر میں ہوا، جن کا شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے، آپ کی اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.